السلام علیکم دوستو، کیا آپ تیار ہیں ایک انٹرسٹنگ سٹوری کے لیے جو کہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے، ایک اصل واقعہ پہ بنائی گئی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے رافع کے بارے میں جو ایک جرنلسٹ تھا۔ اس کہانی کا نام ہے سائے کا اثر۔ پوری کہانی سننے کے لیے اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو ہم اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ رافع ایک جرنلسٹ تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ ان کہانیوں کے پیچھے بھاگتا تھا جو سب لوگوں کو جھوٹی لگتی تھی اور وہ جھوٹ سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ اسے سچائی سے زیادہ ان چیزوں میں دلچسپی تھی جو دکھائی نہیں دیتی تھی لیکن محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن جب وہ صدر کے ایک پرانے بک سٹور میں پرانی کتابیں دیکھ رہا تھا، اسے ایک ڈائری ملی، کافی پرانی، جس میں پیلا پن اور وقت کی گرد جم چکی تھی۔ ڈائری پر نام لکھا تھا فضل کریم، پرائیویٹ انویسٹیگیٹر، 1973۔ رافع نے ڈائری اٹھائی اور پہلا صفحہ کھولا۔ اس میں لکھا تھا، سید منزل میں کچھ تو ہے، ایک لاپتہ لڑکا رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا، گھر میں آوازیں ہیں، سائے ہیں اور کچھ ایسا جو انسانی نہیں۔ رافع ڈائری بند نہیں کر سکا، ہر لفظ اسے کھینچ رہا تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اس کیس کو فالو کرے گا، چاہے اسے اپنی جاب سے ہی ہاتھ کیوں نہ دھونا پڑے۔ اگلے دن وہ راولپنڈی کے پرانے علاقے میں گیا جہاں ڈائری کے مطابق سید منزل تھی۔ لوگ اس گھر کا نام سنتے ہی چپ ہو جاتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا وہاں مت جانا، وہ گھر روحیں کھا گیا ہے۔ ایک لڑکی تھی جس کا چہرہ الٹا ہو گیا تھا، ایک لڑکا تھا جو زمین میں گھس گیا تھا، اور ایک بزرگ جو اپنی آنکھوں سے دیوار کے اندر چلے گئے تھے۔ وہاں موت زندہ ہے۔ رافع نے ان باتوں کو کہانی سمجھ کر اگنور کیا اور سید منزل کے گیٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازہ پرانا تھا، زنگ لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس دروازے کو دھکا دیا وہ کھل گیا، لیکن ہوا کا ایک ٹھنڈا جھٹکا اسے چھو گیا، جیسے کسی نے اندر سے ڈور کھولا ہو۔ اندر ہر چیز مٹی سے ڈھکی ہوئی تھی، دیواریں سیاہ اور چھیل چکی تھی۔ اچانک ایک تصویر اس سے نظر آئی، 3 لوگوں کی تھی۔ 2 کے چہرے واضح تھے، مگر تیسرے کا چہرہ کسی نے ایک جیسے ڈھک دیا ہو یا کاٹ دیا ہو۔ ڈائری کے ایک پیج پہ لکھا تھا، عدیل نے کہا تھا کہ اس نے تیسرا چہرہ سپنے میں دیکھا، وہ چہرہ اس کا خود کا تھا۔ رافع نے اس تصویر کو ہاتھ لگایا تو اسے جھٹکا لگا۔ تصویر برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ اچانک اوپر فلور سے چیخ کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر لیکن ہمت کر کے سیڑھیوں کی طرف چلا۔ ہر قدم پر آواز آتی تھی جیسے لڑکی روتے ہوئے چیخ رہی ہو۔ جب وہ اوپر پہنچا، سامنے ایک پرانا مرر تھا۔ مرر میں رافع کو خود کا چہرہ دکھا، لیکن اس کا عکس دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا۔ اس کی جگہ ایک چھوٹی لڑکی کا عکس تھا جس کے چہرے پر آنکھیں تو تھی مگر منہ نہیں تھا۔ رافع نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ نیچے آیا تو دیوار پر خون سے لکھا تھا، وہ لوٹ آیا ہے۔ اسے لگا کہ شاید کوئی مذاق ہے، لیکن جب اس نے ڈائری کا اگلا صفحہ پڑھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ادھر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اس جال میں پھنس گئے ہو جس میں میں پھنسا تھا۔ ہر شخص جو سید منزل گیا واپس آیا ہی نہیں، صرف جسم آیا، روح اس گھر میں ہی رہ گئی۔ رافع نے ڈائری بند کی، گھر سے نکلا اور ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس کیس کی تہہ تک جائے گا۔ اس نے پہلا شناخت عدیل کے گھر جا کر کی۔ عدیل کی ماں پاگل ہو چکی تھی، وہ ہر وقت ایک ہی کھلونا پکڑ کے کہتی تھی، یہ اس کا فیورٹ تھا۔ جب اسے لے گیا تب وہ ہنستا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا پھر وہ ہنستا نہیں تھا، وہ تو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں گھس کر دیکھو، وہاں صرف اور صرف اندھیرا ہے۔ رافع کا دل گھبرا گیا، لیکن اسے پتا تھا کہ یہ کہانی صرف سید منزل تک سمٹ کر رکے گی۔ ہر لاپتہ شناخت اسے نئے واقعے تک لے جا رہی تھی۔ اگلا انسیڈنٹ ایک جنگل کے قریب تھا جہاں ڈائری کے مطابق ایک اور شخص، ذاکر، خود کو زمین میں گھولتا محسوس کرتا تھا۔ جب اسے ڈھونڈا گیا تو صرف آدھا جسم ملا۔ لوگ کہتے تھے کہ جنگل میں ایک رات چلی تھی، ایسی رات جس میں صرف سائے بولتے تھے۔ رافع نے جنگل میں قدم رکھا تو سب کچھ خاموش ہو گیا۔ موبائل کا سگنل چلا گیا۔ اسے لگا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ تبھی ایک پیڑ کے نیچے وہ مل گیا، ایک آدمی کا اسکیلیٹن جس کے ہاتھوں میں ڈائری کا دوسرا حصہ تھا۔ اس ڈائری میں لکھا تھا، وہ تمہارا نام جانتا ہے، جب تم اسے پکارو گے وہ تمہیں سنے گا، مگر اگر اس نے تمہارا نام پکار لیا تو تم صرف یاد بن جاؤ گے۔ اس رات رافع جنگل سے بھاگ کر نکلا،
مگر اس کے پیچھے وہ آواز چل رہی تھی، بار بار کہتی تھی رافع رافع۔ اس کے بعد رافع نے ملٹیپل کیسز اکٹھے کیے۔ ایک لڑکی جو رات کے 3 بجے رات کو ٹرین میں چلی گئی تھی اور ٹرین واپس نہ آئی، ایک منزل جہاں کے دروازوں کے پیچھے کوئی سانس لیتا تھا، ایک تالا جہاں پانی میں چہرہ بن جاتا تھا لیکن وہ چہرہ آپ کا نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسیڈنٹ اسے ایک چیز بتاتا، کوئی وہ ہے جو لوگوں کو اٹھا رہا ہے، اور جو ڈائری میں لکھا گیا تھا وہ سب سچ ہے۔ آخری حصہ اس وقت آیا جب رافع واپس سید منزل گیا۔ اس دفعہ اسے ڈائری کا آخری صفحہ مل چکا تھا۔ اس میں لکھا تھا، اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری روح کا آخری دائرہ ہے۔ اب تم کسی کو ملو گے لیکن وہ تم نہیں ہوگے، تمہارا جسم چلے گا لیکن تم اندر نہیں ہوگے، اور جب تم ڈائری کسی اور کے ہاتھ میں دو گے تو تم آزاد ہوگے۔ رافع نے ڈائری کو زمین پر رکھا، تبھی اس کے سامنے ایک چھوٹی لڑکی نظر آئی، وہی جس کا منہ نہیں تھا لیکن اس دفعہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، اور پھر رافع اندھیرے میں کھو گیا۔ اس کے بعد رافع کبھی نہیں ملا، مگر ایک نئے رپورٹر کو وہ ڈائری ملی، صدر کے پرانے بک سٹور میں، اور کہانی دوبارہ شروع ہوئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کہانی کو کنٹینیو کروں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹ کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔